شکوا بھی کیا کرتے، ہم کہاں کے سچے تھے۔ پچھلے 6 سال کے دوران آج پہلی مرتبہ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اور آج کل تو ہر ایک ہی مجھ سے خفا ہے۔ پر اسے تو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز وہ مجھ سے چاہتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، اور اب جب میری زندگی میں اسفند ہے اور وہ تو کچھ سننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ مہرین، تم جانتی ہو عارفین بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کی امی کی طرف سے اچانک اس کے بھائی کا پروپوزل لانے پر اسے فون کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا: ہاں میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر ہم بہت سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن سب سے شادی تو نہیں کرتے۔ اور پھر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند کرتے تھے۔ میرے لیے تو وہ بھائی جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسے نہیں سوچا۔ پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ بہرحال تمہیں میری بات ماننی ہے۔ سارا، تم مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی لینا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب تم بھی وہی حرکت کر رہی ہو۔ میں تمہیں لینا والے مسئلے سے نجات دلوانے کے لیے ہی اپنے بھائی کا پروپوزل دے رہی ہوں۔ شاید وہ اپنے بھائی کا پروپوزل نہ لاتی تو میں اتنی جلدی یہ پروپوزل نہ بھجواتی، مگر اب تمہیں ہاں کرنی ہی ہے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سارا میرے اور اسفند کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سو اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا: I can't believe it۔ لیکن یہ سچ ہے، میں نے اسے کہا تھا، اور پھر اپنے اور اسفند کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی تھی، اتنی چپ کہ مجھے گمان ہونے لگا تھا کہ شاید وہ فون رکھ کر چلی گئی ہے، مگر پھر وہ یکدم بول اٹھی تھی: مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دوست ہو۔ تمہیں بھی باتیں چھپانا آ گیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے، اور اتنی اہم بات۔ اور میں واقعی بے وقوف ہوں۔ مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز تمہارے پاس آن وارد ہوتا تھا، یہ شیبا کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پروپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مہرین، پھر میرے اور تمہارے درمیان دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا نے مجھے کہا تھا: آپ نے بھی مجھے دوسروں کی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے، میری محبت ابھی تک آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکی۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنی ضد، کتنی لڑائی کر کے بھائی اور بابا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ میں انہیں کیا کہوں گی؟ میں انہیں یہی کہتی رہی ہوں کہ آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں اور میری بات کو کبھی رد نہیں کریں گی۔ میں نے بہت غلط کیا آپ سے دوستی کر کے، آپ سے محبت کر کے۔ آپ کی نظروں میں تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی سارا کی طرح میری بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ وہ اور سارا چاہتی تھیں کہ میں اسفند کو چھوڑ دوں، میں ان کی بات مان لوں، لیکن میں ان کی بات کیسے مان لوں؟ میں کیسے اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دوں؟ وہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہونے کا یقین آیا ہے، میں کیسے اس یقین کو گوا دوں؟ جس کے بارے میں سوچنے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد تک سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے، اور میں ننگے پاؤں بیلے ڈانسر کی طرح اس سبزے پر رقص کرتی جا رہی ہوں، اور کسی ماضی کا کوئی حوالہ میری راہ میں پتھر بن کر نہیں آ رہا۔ میں اسفند کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو یہ سکون سا میرے اندر ہے یہ بھی اسی کی بدولت ہے۔ اب کوئی مشل مجھے بری نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی، اور میں ایسی ہی رہنا چاہتی ہوں، سراپا محبت بن کر۔ اور یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک شخص کے میری زندگی میں شامل ہو جانے سے۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش بھی اب مجھے رات کو ڈراتی نہیں ہے، نہ میرے رگوں پہ میں یہ خوف دوڑتا رہتا ہے کہ اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ میں سارے کمپلیکسز کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ خود کو حوالوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جد و جہد کی ہے۔ اب مہرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ نام و نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخمی کرتا ہے،
نہ عام شکل و صورت کا توق مجھے بس نہیں لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے، ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ نصب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان سے جن کی دولت دیکھ کر حسد محسوس ہونے لگتا ہے، اور مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے، اور اسفند عثمان اس مہرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں، اسفند عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے یکدم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تھا تو وہ چونک پڑا۔ ذرا دیکھو رابعہ، میرا فیوچر کیسا ہے؟ میں جو کبھی بھی پامسٹری پر یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا اپنے کل کے بارے میں جاننے کا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ رابعہ کی بجائے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ بس یہ کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی؟ وہ میری بات پر مسکرا دیا تھا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے۔ تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کا سکندر ہو، اور پھر تم تو ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو، شیبا نے مجھ سے کہا تھا۔ میں چپ رہی تھی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بھائی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پر؟ اس بار رکشی نے کہا تھا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں ہے، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل۔ شاید میں کوئی صحیح پیشن گوئی نہ کر پاؤں، کیونکہ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، بہت بڑا کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق کریں گے، شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفند نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ کیا بکواس ہے بھائی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کو، کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے کہا تھا۔ شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کی بجائے 5 چاند نظر آنے لگیں، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے جملے یقیناً یہی ہونے چاہیے مس رابعہ قدیر، رکشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی، یہ خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کرتی ہیں، اپنا نہیں۔ ویسے گمنامی میں جانے پر غور ہو سکتا ہے، اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بھلا ہوگا، 4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھائی، میں تو کل صبح تک کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بی بی، بہت دل خوش کیا آپ نے ہمارا، ملتی رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، شیبا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی ہاتھ کی لکیروں کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں جو میں نے کہا وہی ہو جائے، مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا نہیں لگ رہا، مگر ہاتھ کی لکیریں کچھ اس قسم کی ہیں، رابعہ نے چیپتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسفند نے کہا تھا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کم از کم تمہارے لیے نہیں، مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہربان، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی نہیں سچ ہو سکتی۔ تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، تو کوئی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں، تب بھی کوئی وہم مجھے پریشان نہیں کر رہا۔ ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی، میں انہیں منا لوں گی، آخر وہ میری فرینڈز ہیں، وہ میری بات کیوں نہیں مانیں گی؟ اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے، اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسفند عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا، جب تمہاری کزن مشل مجھے خبردار کرنے آیا کرتی تھی تو میں اسے بیوقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے،
مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی۔ تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو، اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس ایلیوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد، سب سے مختلف لڑکی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا میں اس سے کہوں، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب بھی میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے افی خالہ بہت خوش تھیں، امی بہت مسرور تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشیں، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا تھا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی تھی، اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی ہیں۔ افی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکی۔ اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگائے تھے۔ میں نے افی کو کہا ہے جمعے کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھی، اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی، پھر مجھے کس کی بددعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسود علی، جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایات ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند عثمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اور کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی رہے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے۔ پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم نہیں ہونے دینا۔ مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ میں خوش رہوں گی، اسفند کے بغیر۔ اسفند کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی۔ میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم، نہ زندگی پر اپنا حق۔ مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے۔ میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پر خدشے اڑا کر گیا ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، جیسے مشل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں انہیں خدا ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر اور جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ یکدم گر پڑے تھے۔ بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے، اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا یہ شاید کبھی نہیں جان پائے گا۔ مشل کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا۔ یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ مشل کی طرح بات کرنے کیوں لگا ہے؟ وہ جو مر گئی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے، میں ہوں، پر سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں۔
جیسے مشل نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مارا ہے۔ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی، میں نہیں۔ اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مشل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اور میں میرا کیا اعتبار؟ وہ خوبصورت تھی مگر وہ سچ نہیں بولتی تھی اور اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا تھا۔ مجھے اسفن سے محروم کر کے اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو وہ یہی کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسفن سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اسود سے کبھی بھی محبت نہیں رہی۔ میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں، لیکن اسفن سے مجھے محبت ہے۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم اسود کو مجھ سے شادی پر رضامند کرو، میں اسود کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، صرف ایک مذاق تھا وہ۔